صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ذکر فرمایا، اے اللہ مجھے کچھ وظیفہ دیجیے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نام کو رٹنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے نام کو بولنا، یہ اس کی معرفت کے لیے ضروری ہے، اس سے قریب ہونے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، میں تم سے بہت زیادہ قریب ہو جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، میرے لیے کوئی خاص ذکر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ اس کی قدر نہیں جانتے، ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ نہیں جانتے اس کے اندر ہمارا نام ہے، یعنی جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ کے نام کی ساری ہی یہ برکت ہے۔ یہ تو بات رہی موسیٰ علیہ السلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اپنی امت کے لیے کہ امت کیا ذکر کرے، تو ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ امت کے لیے جو خاص ذکر ہے، افضل ذکر ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب تیسری بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اس مہینے میں نازل ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سمندر کے اندر سوئی ڈالنے کے بعد جب وہ سوئی کو باہر نکالتے، اس کے نوک پر جتنا پانی لگتا تو جتنا پانی لگتا اس قدر اللہ کی رحمت پورے سال میں برستی ہے۔ دریا میں جتنا پانی ہوتا ہے اتنی رحمت صرف رمضان کے مہینے میں برستی ہے۔ اب رمضان کے مہینے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ذکر دیا ہے، اور اس ذکر کے اندر بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ معمولی ذکر نہیں ہے۔ آدمی جب مرنے لگے، سکرات کی حالت ہو، جب آدمی مرنے لگے سکرات کی حالت ہو، ہونٹوں کے بغیر صرف زبان سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی مرتے وقت میں کلمہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اللہ اسے جنت کے فیصلے کر لیں گے۔ اگر پوری زندگی دنیا کی اگر گناہ میں چلے گئی، اگر کوئی مرتے وقت میں کسی کے تلقین کرنے سے اگر کلمہ پڑھ لیا، اگر صرف زبان ہلا کر ہی صحیح، اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اس کلمے کو اللہ رب العزت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے ذکر میں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ذکر میں عطا فرمایا، وہ ہے استغفر اللہ، وہ ہے استغفر اللہ۔ یہ جو استغفر اللہ ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ پڑھنے کی چیز ہے۔
شرمندگی انسان کی طبیعت میں پیدا ہونے والی یہ کیفیت ہے، اسے کوئی زبان میں نہیں بول سکتے، جس کے اوپر احساس ہوتا وہی اس کیفیت کو جان سکتا ہے۔ حکماء فرماتے ہیں کہ آدمی بارش کے موسم میں راستہ چل رہا ہو، چلتے چلتے چکڑ میں یا کسی وجہ سے پیر پھسل کر راستے میں گر جائے، بازار کے اندر سب لوگ دیکھتے تو کچھ لوگ کہتے ارے ارے جتن رہے، ارے مار لگے کیا، ایسا بولتے۔ وہ نیچے پڑھ کر اٹھنے کے بعد میں وہ کیا بولتا معلوم؟ نہیں لو کیا لگانے لو، کیا مار لگانے لو بولتا۔ لیکن گلی پار ہونے کے بعد میں جب لوگوں کی نظر سے دور ہو جائے گا، جب وہ لگڑ لیتا کہ کیسا مار لگا اور کہاں مار لگا، ایسا جھٹک لیتا، کپڑے جھٹک لیتا، یعنی کہ جس وقت میں لوگ اسے دیکھتے ہیں اس کے دل میں ایک ندامت، شرمندگی رہتی، سب لوگوں کے سامنے میں گر گیا نہ بول کے۔ جب استغفار پڑھے تو آدمی اس طرح سے شرمندگی کے ساتھ پڑھنا، ندامت کے ساتھ پڑھنا، استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت 4 فائدے دیں گے۔ جو بندہ استغفار زیادہ پڑھتا اللہ اس کی عمر بڑی کرتے، جو بندہ استغفار کے لگاتار کثرت کے ساتھ پڑھتا اللہ اس کے مال میں برکت دیتے۔ اور تیسرا فائدہ استغفار کا، جو بندہ استغفار لگاتار پڑھتا اللہ تعالیٰ اسے حافظے کی قوت دیتے، وہ چیزیں جلدی نہیں بھولتا، اسے یاد رہتے۔ بہت سارے لوگ چیزوں کو یاد کرتے لیکن بھول جاتے رہتے، حساب بھول جاتے، گھر بھول جاتے، اسی طریقے سے پیسے بھول جاتے، اسی طرح سے پڑھنے لکھنے کی چیز بھول جاتے، ایگزام ہال میں جا کے امتحان لکھنا بھول جاتے۔ میرے عزیزوں، بھول کی بیماری سے اللہ رب العزت استغفار کے ذریعے سے اس کا بچاؤ عطا کریں گے۔ اور میرے عزیزوں کہ استغفار کی وجہ سے اولاد میں اور مال میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسا ذکر رمضان کی بے پناہ رحمتوں کے اندر پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا ذکر ارشاد فرمایا جنت کا سوال، کہ میرے اے اللہ کے بندو، تم اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز سوال کرو تو جنت کو طلب کرو۔ جنت اللہ کی مخلوق ہے، جنت اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جنت اللہ کی قربت بھی ہے۔ جنت اللہ کی کیا ہے؟ قربت ہے، اللہ کی رحمت کے برسنے کی جگہ ہے۔ کہ جنت مانگنا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں ہے، یعنی کہ جنت مخلوق ہے، مخلوق کا طلب کرنا اور جو ہے یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جنت مخلوق تو ہے لیکن خالق کے قربت کا سبب ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں رمضان میں جنت کو کیا کرنا؟ طلب کرنا۔ اور دوسرا مقصد اس میں یہ بھی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تراویح پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور رمضان کے مہینے میں اور بھی بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کا مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے، ان کا مقصد جنت ہونا چاہیے، جو کہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے۔ اور فرمایا اگر تم رمضان میں ذکر کرو تو اس بات کا کرو، اس بات کا سوال کرو کہ اللہ جہنم سے چھٹکارا کر دے۔ اللہ کے غصے کی جگہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے رہنے کی جگہ۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کو ذلت میں ڈالنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو رکھنے کی جگہ جہنم ہے۔ جو اللہ کے بندے روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، افطاری کریں گے، تراویح پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے نام پر کچھ دیں گے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جہنم سے چھٹکارے کی دعا مانگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے جو ذکر عطا فرمایا وہ ذکر، اور رمضان کے لیے جو وظیفہ پوری امت کے لیے دیا
کہ ہر مومن یہ دو کام کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے استغفر اللہ، اور تیسرا ہے جنت کا سوال، اور چوتھا ہے کہ جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے پناہ مانگنا. اور اس کو ایک ہی لفظ میں مطلب ایک ہی دعائیہ انداز میں، دعائیہ پیرائے میں، اور جو مفسر فرماتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یا مجیر یا غفار. اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد 18 مرتبہ یا 25 مرتبہ اس کو پڑھ لے، ایک تو رمضان کا ذکر ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی عمر بھر اگر اس دعا کا وظیفہ رکھے، میری عزیزوں، دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوگی. سب سے بڑی چیز کلمے کا ورد اسے حاصل ہوگا، استغفار اسے حاصل ہوگا، جنت کا سوال اسے حاصل ہوگا. ایک وقت کا پڑھنا بھی اگر اس کا قبول ہو گیا، اللہ اس کے لیے جنت دے دیں گے. اور ایک وقت کا مانگنا بھی اگر قبول ہو گیا، اللہ جہنم سے اسے چھٹکارا دے دیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، رمضان میں یہ چاروں کام ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ بہت سارے لوگ یہ دعا پڑھنا، وہ دعا پڑھنا، حضرت یہ دعا بولو، وہ دعا بولو، ہمیں ایسا ہونا چاہتی، ایسا بننا چاہتی. میرے عزیزوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو دیے سو تصویریں ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایمان والوں کو دیے سو وظیفہ ہے. اس وظیفے میں کامیابی ہے اور اس کے پڑھنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو پڑھو گے سبھی لوگ انشاءاللہ، یاد بھی رکھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، خطا درگزر فرما. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں بے انتہا قبول فرما. جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما. اس کے ذریعے سے جو فتنے آ رہے ہیں، اے اللہ ان فتنوں کو پوری انسانیت کی طرف سے خصوصاً مسلمانوں کے لیے امن اور حفاظت عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کو عافیت کے ساتھ تیری رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.